نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کامل مومن کی جو صفات بیان فرمائی سورہ مؤمنون کے شروع میں، ان صفات کا تذکرہ گزشتہ 2 جمعوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بیان کر کے ان کی فلاح اور کامیابی کا اعلان فرما دیا کہ جو مومن، جو ایمان والا ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کامل بخشش اور فلاح عطا کی جائے گی، اور ایسی کامیابی عطا کی جائے گی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو ان کی جو پہلی صفت بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اسلام کا تصور نماز کے بغیر قطعاً نہیں ہے۔ اسلام نماز کے بغیر گویا کہ اسلام ہی کا تصور نہیں ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے۔ اب نماز تو ہر ایک پر لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ البتہ نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ کسی کی نماز کامل درجے کی ہے، کسی کی نماز کم درجے کی ہے، تو نماز کے درجات تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ ادائیگی کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، توجہ اور دھیان کے اعتبار سے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے، لیکن اسلام نماز کے بغیر کوئی تصور ہمیں نہیں دیتا۔ تو مومن وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہلی صفت بیان فرمائی، اور دوسری صفت بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو اور بیکار کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جن کاموں کا انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یا دنیاوی یا دینی اعتبار سے وہ کام ان کے فائدے کے نہیں ہیں اور وقت کا ضیاع ہے، تو ایسے کاموں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اپنے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے اوقات کو محفوظ رکھتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اور ہر وہ چیز لا یعنی ہے کہ جو آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ بیکار جاتی ہو، تو یہ ساری لا یعنی چیزیں، بیکار چیزیں، لغو چیزیں، وہ ان سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی دوسری صفت بیان کی گئی، اور تیسری صفت بیان کی والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر پاکیزہ اور محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے معنی میں وسعت ہے، اپنی جانوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنی جان کو گناہ چھوڑ کر، برائیاں چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اپنے مال کو
اللہ کے حضور صدقہ کر کے، اللہ کے حضور زکوٰۃ ادا کر کے اور اپنا یہ فرض پورا کر کے اپنے مال کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ تو تیسری صفت کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کو تزکیے کے ساتھ صاف کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں۔ تو ان تینوں خصوصیات پر گزشتہ 2 جمعوں پر بات ہو چکی ہے، قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ خصوصاً گزشتہ جمعے پر زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب، زکوٰۃ کے فضائل، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ، ان باتوں پر اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، انہیں دینی چاہیے، وہ کون سے مصارف ہیں، اور پھر زکوٰۃ کے دینے کے فائدے کیا ہیں، معاشی فائدے کیا ہیں اور دینی فائدے کیا ہیں، اس حوالے سے سیر حاصل بحث اور بات ہو چکی گزشتہ جمعے پر۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ایک اور بات عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے چند گزارشات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے، اور کن امور میں پڑھ کر زکوٰۃ کی جو ادائیگی میں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ایک فریضہ ہے جو مالداروں کو ادا کرنا ہوتا ہے، مالداروں پر لازم آتا ہے، اور ایک مخصوص مقدار تک، ایک نصاب تک جب مال پہنچ جاتا ہے اور اس مال پر ایک شرعی سال، ایک اسلامی سال گزر چکا ہوتا ہے، تو اس مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں غریب اور مسکین لوگوں کو اور مختلف ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف مصارف ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں چند کوتاہیاں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم سے یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں ہو رہی ہوں اور ہم زکوٰۃ ادا کر کے بھی اس کو ادا نہ کر رہے ہوں، تو اس سے ہمیں سمجھنا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ضرورت مندوں کو، مستحق لوگوں کو دی جائے گی۔ اب اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی کوتاہی تو یہ ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ سرے سے دینے ہی سے لوگ روگردانی اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے مالدار ہیں کہ جو زکوٰۃ جن پر واجب ہے، جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان کے ذمے ہے، ان پر فرض ہے، لیکن وہ اس طرف سے غافل ہیں، اور سرے سے بہت بڑا ایک طبقہ ہے مالداروں کا کہ جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غضب اور غصے کا اظہار کیا گیا، اس پر بات ہو چکی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مستحق قرار دیا ان لوگوں کو کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے مالوں کو پاک اور محفوظ نہیں کرتے۔ ان کے وہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے، ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے، انہی اموال کو گرم کر کے جہنم کی آگ کے ساتھ تپا کے انہی کے جسموں کو ان سے داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے میں جو سب سے بڑی پہلی کوتاہی ہے وہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہی کی فکر نہیں ہے اکثر لوگوں کو، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے
کہ زکوٰۃ کا صحیح حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ عموماً میں نے عرض کیا کہ اکثر تو لوگ زکوٰۃ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، دینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو وہ بھی عموماً اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں حساب کتاب میں زیادہ مشقت اور محنت نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کا نصاب مقرر کیا، اس کی جو پرسنٹیج ہے، فیصد، کتنے فیصد دینی ہے، کتنا حصہ دینا ہے زکوٰۃ میں اور کس طریقے سے دینی ہے، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں عموماً اس کی اہمیت نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی، تو اس طرف توجہ اور دھیان بھی کم ہے، تو جو لوگ دیتے بھی ہیں تو وہ بہت سارے حساب کتاب کے بغیر ہی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، زیادہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا باقاعدہ اس کا حساب کر کے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اس کو ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس شخص کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کا اس کی قیمت نکال لے، اور جتنا اس کے پاس مال موجود ہے اس مال میں سے اس نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں، جو قرض دینا ہے یا جو اس کے ذمے واجب ہیں، وہ چیزیں ادا کر کے جو پیچھے رقم بچ جاتی ہے، اگر یہ اب بھی نصاب کے برابر یا نصاب سے بڑھ کر ہے تو اس میں دیکھ لے کہ اس کی کتنی پھر زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ قیمت محفوظ کر لے، اپنے پاس کہیں لکھ کر رکھ لے۔ پھر ادائیگی کے لیے اس میں اجازت ہے کہ وہ یکمشت ادا کر دے، یا تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرے، یا پیشگی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی آئندہ سال میں جتنی زکوٰۃ بنے گی تو وہ پہلے بھی ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے، جس میں عموماً کوتاہی کی جاتی ہے۔ پھر تیسری ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی خاص ایام مقرر ہیں۔ کچھ لوگ رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ سمجھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ شعبان، کچھ رجب کو۔ تو لوگوں میں کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ایام زکوٰۃ کے حوالے سے مشہور ہیں کہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ جس دن کوئی شخص مالدار ہو جاتا ہے اس دن سے اس کا وہ زکوٰۃ کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سال جب اس پر گزر جاتا ہے تو جس دن وہ مالدار ہوا تھا، ٹھیک ایک سال کے بعد اب وہ جو بھی مہینہ ہو، جو بھی دن ہو، وہ اس دن زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینے یا کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، تو رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ رمضان میں چونکہ صدقہ خیرات اور ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس بڑھے ہوئے اجر کی وجہ سے عموماً لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اس کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک کوتاہی یہ بھی کی جاتی ہے، عموماً یہ بھی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اس سے کوئی دنیاوی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو زکوٰۃ ادا کی، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، اور پھر اسی شخص سے کوئی اپنے لیے فائدے کا کام کروا لیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے کو زکوٰۃ میں سے دیا، وہ مستحق تھا، اس کی ضرورت تھی، اس کو زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، اور اس کے بعد پھر اسی کو اس سے کچھ اپنا کام کروا لیا، کوئی مزدوری کروا لی، اس سے کوئی نفع اٹھا لیا، تو اب وہ شخص ظاہر ہے کہ وہ مروت میں شرم کے مارے وہ مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اس تھوڑی بھی ادائیگی کریں گے تو وہ چپ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ دے کر بعض دفعہ زکوٰۃ دینے والا دوسرے پر احسان جتلا کے اس سے فائدہ حاصل کر کے گویا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے دنیاوی فوائد حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کسی کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس مال سے تجارت کرے گا، اس کو فروخت کرے گا، تو اس کو صدقہ خیرات کر کے پھر اس سے وہ چیز مت خریدیں کہ وہ آپ سے نفع نہیں کما سکے گا، وہ شرم کے مارے مروت میں آپ سے وہ اس طریقے سے کاروبار نہیں کر سکے گا، لہٰذا جس کو آپ زکوٰۃ دیں بہتر ہے کہ پھر اس سے وہ چیز مت خریدیں کہ وہ کہیں مروت کی وجہ سے آپ سے نفع نہ کما سکے، فائدہ حاصل نہ کر سکے۔
تو اس سے اس کو نقصان ہوگا، لہٰذا زکوٰۃ کو کسی طرح سے بھی اپنے کسی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر ایک اور کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ردی مال دیا جاتا ہے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا، جو کہیں نہیں لگتا مال، وہ اٹھا کے صدقہ خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے گیا گزرا پھٹا پرانا گلا سڑا نوٹ نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، صدقہ خیرات کی ادائیگی میں، کہ سب سے کم درجے کا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں دینا۔ اپنے لیے ہم اعلیٰ مال پسند کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جو ہم دیتے ہیں تو وہ ہم سب سے کمزور ترین مال اٹھا کر، ردی ترین مال اٹھا کر وہ اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اچھا اور بہتر مال، بہترین مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی اسی حساب سے عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اخلاص کو، ہماری قربانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس پر اجر کو بھی انشاءاللہ بڑھا دیں گے۔ اور ہماری طرف سے اگر کوتاہی ہوگی اور ردی مال اٹھا کے ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو پھر وہ اسی حساب سے اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت بھی ملے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی اسی حساب سے دیا جائے گا۔ اور پھر ایک کوتاہی یہ ہے جو سب سے بڑی کوتاہی ہے میری نظر میں، کہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں ادا نہیں کیا جاتا۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، مسافر، مجاہدین، مقروض اور غلام کی آزادی کے لیے، اس کی گردن چھڑانے کے لیے، اور نو مسلم کو تالیف قلب کے لیے۔ تو جو 8 مصارف ہیں ان سے ہٹ کر بعض اوقات زکوٰۃ دینے میں ایک بہت بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، اور میں نے گزشتہ جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں پر غربت کی چھاپ لگ جاتی ہے اور پھر وہ اسی وہ برانڈ بن جاتے ہیں، غربت کا برانڈ بن جاتے ہیں، اور پھر اسی غربت کے چہرے کو لے کر وہ ساری زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اگر مالدار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے حالات اچھے ہیں اور اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے حالات بہتر ہوں، اچھے ہوں، اللہ کا فضل ہو جائے آپ پہ، تو پھر اس چیز سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا اظہار بندے پر نظر آئے۔ ایک شخص، وہ اس کی گنجائش ہے، وسعت ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ گھسے پٹے کپڑوں میں اور برے حلیے میں پھرتا ہے، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی سواری سے۔ اللہ کا فضل ہوا اس پر تو اس کو وہ ظاہر ضرور کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو غریبی کا لیبل لگا کر ساری زندگی صدقہ و خیرات کے مستحق بنے رہتے ہیں اور بٹورتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مثالیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سڑکوں پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کریں، پتہ کریں تو ان کی کئی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی گزار دیتے ہیں سڑک پہ بیٹھ کر بھکاری بن کے۔ تو عموماً لوگوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو سب سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ صحیح مصرف پر ہم خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو اچھے حالات میں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان کو قوی اور توانا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام کسی بھی طریقے سے یہ بھکاری پن اور اس قسم کے رویے کو فروغ نہیں دیتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، یہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے چہروں سے گوشت غائب ہوگا، ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ ایسی بھیانک شکل لے کر یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ جو دنیا میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور در در پہ جا کر وہ مانگتے ہیں، ایک در پر نہیں جھکتے، ایک اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان قوی ہو، مسلمان طاقتور ہو، مسلمان صحت مند ہو، مسلمان چاق و چوبند ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک صحت مند مسلمان
ایک صحت والا، ایک اچھے حالات میں ایک مسلمان اور ایک لاغر اور غریب مسکین مسلمان، اس سے بہتر اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو توانا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، کہ وہ اللہ کے نام پر وہ جہاد کے لیے بھی نکل سکتا ہے، اور وہ اگر مالدار ہوگا تو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے گا۔ تو قوی اور توانا مسلمان اللہ کے حضور زیادہ پسندیدہ ہے اس لاغر اور مسکین سے کہ جو بظاہر کسی کام کا نہیں۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں میں سے یہ جو غربت اور افلاس ہے، بیکاری پن ہے، یہ چیز ختم ہو، اور معاشرے کے اندر ایک توازن قائم ہو، اور لوگوں میں مال جو ہے، وہ جو دولت ہے، جو مال ہے، وہ سرکولیٹ کرے دنیا میں، معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچے، کچھ چند ہاتھوں میں بند ہو کے نہ رہ جائے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ آپ سے کچھ طلب کرنا چاہ رہے تھے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے خرچہ نہیں تھا کسی قسم کا، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کرنا چاہا کہ کچھ آپ کی طرف سے عطا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ صحابہ کو متوجہ کرتے اور کہتے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو کچھ دے دیں تاکہ ان کا گزارا چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے، کیا چیز موجود ہے؟ تو وہ اس قدر غریب اور مفلس تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ وہ ایک واحد کمبل ہے، یہی ہمارا کل اثاثہ ہے، اسی کو ہم بچھاتے ہیں آدھی، اور آدھی کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس کو بستر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری جو کل متاع ہمارے گھر میں پڑی ہے، وہ ایک پیالہ ہے جس کے اندر ہم پانی پیتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ لے آؤ، دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کو کون خریدتا ہے، کون اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کون خریدنے کو تیار ہے؟ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم میں لینے کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دیں، اور وہ 2 درہم لے کر اس صحابی کو دیے، مفلس صحابی کو، انصاری صحابی کو، اور عرض کیا کہ اس 1 درہم سے تم اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے لو، اور جو 1 درہم ہے اس سے تم ایک کلہاڑی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ گئے، اپنے لیے سامان لیا، کلہاڑی خریدی، اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور نے اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ لگایا، اس کو تیار کیا اور اس کے حوالے کیا، اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور آ کر فروخت کرو، اور چند دن تک میرے پاس مت آنا، پھر 15 دن یا ایسا کچھ وقت بتایا، اس کے بعد میری خدمت میں حاضر ہونا، پھر آنا، ابھی چلے جاؤ۔ تو وہ صحابی گئے اور پھر کچھ دن کے بعد آئے، اور ان کے حالات اچھے ہو گئے، بہتر ہو گئے، کمائی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ دکھا دیا، سمجھا دیا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ کام پہ لگیں، لوگ کام کریں، کام کرنے والا ایک مسلمان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا دوست ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو سب سے بڑی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے کہ عموماً ہم غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ زکوٰۃ دینے والا سمجھ رہا ہے کہ میرے زکوٰۃ دے دی، صدقہ فطر دینے والا سمجھ رہا ہے کہ میں نے صدقہ فطر دے دیا، ادا ہو گیا، حالانکہ وہ مستحق نہیں تھا لینے والا، تو اس وجہ سے یہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوا اور میرے ذمے ابھی بھی باقی رہ گیا۔ تو اس حوالے سے تحقیق کر کے، خوب غور و فکر کر کے، سمجھ کے اور مستحق تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے ذمے ہے، صدقہ خیرات کرنا ہمارے ذمے ہے، صدقہ فطر دینا ہمارے ذمے ہے، اسی طریقے سے اس کو صحیح مصرف میں دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو ادائیگی اس کی کرنا چاہتے ہیں۔
تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ وقت مختصر ہے۔ پھر ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ انسان لوگ عموماً اس کا حساب نہیں رکھتے، کئی سالوں سے ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، تو سابقہ سالوں کا حساب کر کے بھی ان سالوں کی بھی زکوٰۃ ایک اس کا چارٹ بنا لینا چاہیے، اپنے پاس لکھ لینا چاہیے، اور پھر اس میں سے وقتاً فوقتاً اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ مال زکوٰۃ آپ نے نکال کے رکھا، الگ کیا، لیکن وہ مال ضائع ہو گیا، تو جب تک آپ نے ادا نہیں کیا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ مال زکوٰۃ الگ کیا ہوا تھا اور وہ ضائع ہو گیا تو وہ پھر دوبارہ سے دینا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلی صفت نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت بیکار باتوں سے، لغو باتوں سے اور بے مقصد چیزوں سے بچتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور تیسری چیز کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر بھی مسلمانوں پر واجب ہے، تو صدقہ فطر کی بھی ادائیگی کی ابھی سے صورت بنا لینی چاہیے۔ رمضان کے آخر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں دے دیا جائے تاکہ مستحق تک یہ پہنچے اور مستحق اپنے لیے عید کی خریداری کر سکے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکے۔ تو صدقہ فطر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل کیا گیا، بھیجا گیا، سمجھایا گیا کہ صدقہ فطر مسلمانوں پر لازم ہے، اس کے دو فائدے بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ ادا کرنے والا بیکار اور لغو باتوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان میں جب صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لایانی اور بیکار کاموں سے بچا لے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ غریب تک پیسہ پہنچتا ہے، غریب تک مال پہنچتا ہے، اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح وہ عید کے خوشیوں میں اور رمضان میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے اور خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو تیسری صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی جان اور اپنے مال کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان کی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی شرعی جو ان کی کنیز ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے علاوہ کسی سے اپنی شہوت پوری نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کردار کو مضبوط رکھتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے، حیا والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، عریانی سے بچتے ہیں، بدکرداری سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور پھر ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، پھر ان مختلف جنس کو، ان جوڑوں کو آپس میں ان کے لیے کشش رکھ دی، تو ایک جنس کا دوسری جنس سے مخالف کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی طرف کشش کا پایا جانا، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ نیچرل ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں جنسوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے اور پھر اس کو نسل کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس قدرتی عمل کو ہے تو یہ قدرتی فعل، ایک قدرتی چیز ہے کہ جن سے مخالف کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن اب اس رغبت کو، اس خواہش کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور نہ صرف اسلام رہنمائی کرتا ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام معاشرے اور تمام اقوام میں کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں کہ جو ہمیشہ ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی رہی ہیں۔ بدکاری، شراب کا عادی ہونا اور قتل ناحق، یہ تین ایسے گناہ ہیں کہ جو ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کا، مسلمانوں کا نسب محفوظ ہو، ان کی نسل محفوظ ہو،
ان کا کردار محفوظ ہو، اس لیے اسلام بے راہ روی سے روکتا ہے، فحاشی سے روکتا ہے، بد کرداری سے روکتا ہے، زناکاری سے روکتا ہے، اور حلال اور پاکیزہ راہ مسلمانوں کو دکھاتا ہے۔ تو جو مومنین ہیں، کامل مومن وہ ہے کہ جو ان صفات کے حامل ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے کردار کو دھبا نہیں لگنے دیتے، داغ نہیں لگنے دیتے، داغدار نہیں بناتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو مت، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ اعمال کے جو اس طرف لے جا سکتے ہیں، بد نظری ہے، فحش کلامی ہے، مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، بدکاری کی طرف دل مائل ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا لازم قرار دے دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے اور کھلی گمراہی ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو جو قوم اس بدکاری میں پڑ جاتی ہے، گناہگاری میں پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا نہ نسب محفوظ رہتا ہے اور نہ پھر اس کو تباہی اور بربادی سے کوئی روک سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زناکار، ان پر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان شادی شدہ زناکاروں پر لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم میں زناکاروں کی، بدکاروں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ دوسرے جہنمی بھی اس سے تنگ آ جائیں گے، اور ایک طرف ان کو اللہ کا عذاب حاصل ہوگا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، عذاب میں پڑے ہوں گے، وہ تو مل رہا ہوگا، ساتھ ساتھ ان کی بدبو کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے، اور وہاں بھی یہ لعنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور سب ان سے تنگ آ جائیں گے وہاں پر بھی۔ تو کردار کی مضبوطی یہ اسلام کا، مسلمان کا سب سے بڑا شیوا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کردار کو ہم مضبوط رکھیں اور اس کے جو عوامل ہو سکتے ہیں ان سے بھی بچیں، جو بدکاری کی طرف لے جانے والے عوامل ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں ان برائیوں سے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت بری طرح سے اس میں ملوث ہو چکا ہے، ہم سب آئے روز ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو برا سمجھنا اور ان کو روکنا، حضور نے فرمایا برائی کو دیکھ کر سب سے پہلے ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ سے روکنے کی گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہا جائے، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے کم سے کم دل میں اس کو برا جانا جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر تو دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بدکاری سے بچنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے وہ کہیں اپنی شہوت پوری نہیں کرتے، اور اس پر ان کو ملامت بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ نے جائز رکھا ہے، جائز ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر جو جائز کو چھوڑ کے ناجائز کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں رہتی، پھر وہ آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس کی تباہی و بربادی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر کسی نے اس کے علاوہ کہیں اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا، وہ سارے کا سارا باطل ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ سب پھر اللہ کے باغی ہیں، گناہ گار ہیں۔ نکاح کے علاوہ، شادی اور نکاح کے علاوہ، یا شرعی جو کنیز ہے، جو لونڈی ہے، جو آج کل وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ان دو طریقوں کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے
تو وہ گنہگار کہلائے گا، وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا اور وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، یہ دو چیزیں ذکر کر دی، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ کہیں شہوت پوری نہیں کرتے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا، زنا کا رستہ اختیار کیا، لڑکوں سے بدفعلی کا رستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ایسے ایسے جانور نما انسان بھی ہیں کہ جو جانوروں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، جو مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتی ہیں۔ اس قسم کا طوفان بدتمیزی آ چکا ہے کہ معاشرہ انتہائی ضلالت کی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ ہر قسم کی بدکاری ہمارے معاشرے میں، جو اسلام کا معاشرہ ہے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ایمان والوں کا معاشرہ ہے، اسلام کا نام لینے والوں کا معاشرہ ہے، بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، لیکن اندرونی حالات سب کے سامنے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمائے فمن ابتغى وراء ذلك، جو شادی اور نکاح کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے نکلنے والا ہوگا، وہ اللہ کا باغی ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ اس میں زنا بھی شامل ہے، اس میں تمام برائیاں شامل ہیں، اور اس میں استمتاع بالید، ہاتھ سے گناہ کرنا، یہ سارے گناہ اس میں شامل ہیں، اور یہ سارے گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالی اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی، اور اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شام سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان بھی دیا، پھر بڑے احسن طریقے سے، بڑے بابرکت طریقے سے یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، عبادت کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو آج شام سے آخری عشرہ شروع ہوگا، اور آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے، اور مسنون اعتکاف جو لوگ کرنے والے ہیں وہ آج شام سے پہلے مسجد کا رخ کریں گے، اور مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے۔ تو اعتکاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فضائل رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا 2 حج اور 2 عمرے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، تو 2 حج اور 2 عمرے کرنے آج کل کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کوئی 25-30 لاکھ روپے کا نسخہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک عمرہ کم سے کم 3 لاکھ سے تو کم میں ہوتا نہیں آج کل ایک عمرہ۔ تو 2 عمرے ہو گئے، پھر 2 حج ہو گئے، تو حج کا کتنا خرچہ ہے؟ یہ سارے کا سارا کوئی خرچ کرے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، تو اس کو جو اجر و ثواب حاصل ہوگا، جو برکات حاصل ہوں گی، اعتکاف کرنے والا 10 دن اپنے آپ کو مسجد میں پابند کر لے گا، تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا اور اتنا بڑا اجر ملے گا۔ کوشش کریں کہ اعتکاف کی نیت سے آج سے اعتکاف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کی بھی تلاش کی فکر ہو، اس کے پانے کی فکر ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تلاش کیا جائے اور دیکھ لیا جائے یا لے کر کہیں رکھ لیا جائے، یہ اس رات میں عبادت کرنا مقصود ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، تو ایک رات کی عبادت کرنا 1000 سال تک عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے حصول کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور ان بابرکت لمحات کو کام میں لانے کی اور ان سے فائدہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔